بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا شرف مجھے ایک ایسے وقت میں حاصل ہوتا تھا جو مخلوق میں میرے علاوہ کسی کو حاصل نہ ہو سکا۔ میں روزانہ سحری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور سلام کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانس کر مجھے اندر آنے کی اجازت عطا فرما دیتے۔ ایک مرتبہ میں رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور حسب عادت سلام کرتے ہوئے کہا، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الحسن رکو، میں خود ہی باہر آ رہا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائی تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا کسی نے آپ کو غصہ دلایا ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا تو پھر کل گزشتہ رات آپ نے مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کی؟ فرمایا مجھے اپنے حجرے میں کسی چیز کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی کہ میں جبریل ہوں۔ میں نے انہیں اندر آنے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگے، نہیں، آپ ہی باہر تشریف لے آئے۔ جب میں باہر آیا تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے گھر میں ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جب تک گھر میں رہے گی کوئی بھی فرشتہ گھر میں داخل نہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ جبریل، مجھے تو ایسی کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جا کر اچھی طرح دیکھیں۔ میں نے گھر کھول کر دیکھا تو وہاں کتے کے ایک چھوٹے سے بچے کے علاوہ مجھے کوئی اور چیز نہیں ملی جس سے حسن کھیل رہے تھے۔ چنانچہ میں نے آ کر ان سے یہی کہا کہ مجھے تو کتے کے ایک چھوٹے سے پلے کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کسی گھر میں جب تک رہے گی اس وقت تک رحمت کا کوئی فرشتہ وہاں داخل نہ ہوگا: کتا، جنوبی آدمی یا کسی جاندار کی تصویر۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے 3 بار یا سلام پڑھیں، دل کو سکون اور نیند گہری ہوگی۔ چہرے پر داغ دبے ہوں تو دودھ میں لیموں کا رس ملا کر 15 منٹ لگائیں۔ نظر بد کے لیے ہفتے میں 1 بار نمک اور پانی سے غسل کریں۔ خالی جیب بھی امیر ہیں اگر دل شکر گزار ہیں۔ دانت سفید کرنے کے لیے ہفتے میں 2 بار نیم کی مسواک کریں۔ معدے کی تیزابیت کم کرنے کے لیے ناریل کا پانی پیے۔ جو نصیب میں ہو وہ دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی۔ بال گھنے کرنے کے لیے میتھی دانہ پیس کر تیل میں ملا کر لگائیں۔ نزلہ زکام میں ادرک، شہد اور لیموں کا قہوہ بہترین علاج ہے۔ چہرے کی جھریاں کم کرنے کے لیے ایلوویرا جیل رات پر لگائیں۔ گلے کی خراش دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں۔ خاموشی ایک ایسی نعمت ہے جو بڑے بڑے طوفان تھام لیتی ہے۔ پیروں کی تکن دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر 10 منٹ تک رکھیں۔ بالوں کی خشکی کے لیے دہی اور لیموں کا رس سر پر لگائیں۔ نیند نہ آئے تو دودھ میں شہد ملا کر پی لیں۔ ناظرین، جلد پر چمک کے لیے کیرا اور ٹماٹر کا رس ملا کر لگائیں۔ جو بچے بچپن سے کمزور ہوں انہیں روزانہ صبح نہار منہ کیلا کھلائیں۔ صبح اٹھ کر بادام کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ بارش کا پانی معدے کو صاف کرتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک کرنے سے کھانا اچھے سے ہضم ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ عمر میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ انار کا استعمال شوگر بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ اگر آپ کے بدن کی جلد ٹکنا شروع ہو جائے تو بدن پر اڑکی گلاب اور چمبیلی کا تیل ملا کر لگائیں۔ بدن کی جلد 16 سال جیسی جوان ہو جائے گی۔ جسم کے جوڑ اور ہڈیاں لوہے جیسے مضبوط بنائیں۔ صرف 15 دن استعمال کر کے دیکھیں، آپ خود حیران ہو جائے گی۔ ناظرین، 20 روپے کے بنے ہوئے چنے، 50 روپے کا دودھ، 2 عدد کھجوریں اور 1 کیلا، ان سب کو ملا کر آپ ان کا شیک بنا کر پی لیں۔ جسم میں ایسی طاقت آئے گی، جوڑ ہڈیاں مضبوط ہو جائے گی، جوانی چہرے پر دکھائی دے گی، کمزوری ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ یادداشت کو بڑھانے والی چنے ضائع۔ روزانہ ہر کھانے میں کیرا لازمی کھائیں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے کا معمول بنائیں۔ اپنے راز کسی کو مت بتاؤ، یہ آپ کی حفاظت ہے۔ پیٹ کے درد کے لیے سونف کا پانی بہترین ہے۔ اللہ پر یقین ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ ناظرین، ٹانگوں کی کھچاؤ کے لیے کیلشیم والی غذائیں زیادہ لیں۔ ناظرین، وقت پر نہ سونے والا وقت پر کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے لیموں اور شہد ملا کر لگائیں۔ جو قرآن کو دوست بنا لے تنہائی کبھی نہیں ستائے گی۔ بالوں میں چمک کے لیے انڈے کی زردی کا ماسک لگائیں۔ زبان کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے لیموں پانی پی۔
دانت مضبوط کرنے کے لیے تلسی کے پتے چبائیں۔ ناظرین، ناخن مضبوط کرنے کے لیے دودھ کا استعمال بڑھائیں۔ رشتوں کو بچانے کے لیے عزت کو قربان کرنا سیکھو۔ چہرے کی چمک کے لیے ملتانی مٹی اور گلاب کا پانی لگائیں۔ سچ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا مگر سکون ضرور دیتا ہے۔ آنکھوں کی تکن کم کرنے کے لیے ٹھنڈے کپڑے سے سکائی کریں۔ جوڑوں کے درد کے لیے ہلدی والا دودھ پی۔ لوگوں کو آسانیاں دو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ خشک ہونٹوں پر ناریل کا تیل لگائیں۔ کھانسی میں ادرک کا رس اور شہد بہترین علاج ہے۔ اچھا کردار سب سے بڑی خوشبو ہے۔ ناظرین، روزانہ نہار میں 1 چمچ جوائن رات بھر پانی میں بھگو کر اس کا پانی چھان کر موٹی عورت پی لے، چند دن میں فیٹ اندر اور وزن تیزی سے کم ہوگا۔ چہرے پر دانے کم کرنے کے لیے ہلدی اور دودھ کا پیسٹ لگائیں۔ جو شخص اپنے والدین کو خوش رکھتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ پیٹ کی گیس کے لیے سونف اور جوائن کا قہوہ پی۔ محبت میں خلوص ہو تو دوریاں کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ناظرین، چہرے پر نکار کے لیے کیرا کاٹ کر ملے۔ جو دل سے محبت کرے وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ وزن کم کرنے کے لیے صبح نیم گرم پانی میں لیمو ڈال کر پی۔ ہونٹ گلابی کرنے کے لیے چکندر کا رس لگائے۔ سکون تب ملتا ہے جب دل اللہ سے جڑ جائیں۔ ناظرین، ہاتھ نرم کرنے کے لیے دودھ میں چند قطرے لیمو ڈال کر ملے۔ رزق کی کشادگی کے لیے صبح سورت واقعہ پڑھے۔ گلے کی خراش کے لیے شہد چاٹے۔ صبر انسان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کے لیے آلو کا رس لگائیں۔ ذہانت میں اضافے کے لیے روزانہ بلا ناغہ 3 بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی استعمال کریں اور گاجر کا حلوہ بھی ذہانت کے لیے مفید ہے۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک والے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے دل کی نالیاں بند نہیں ہوتی، جبکہ شہد اور انار ملا کر کھانے سے جسم کی طاقت بڑھتی ہے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ گئے ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس انڈے کا خالی خول رکھ دیں، چوہے بھاگ جائیں گے۔ ناظرین، چکندر خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور تازہ خون بناتا ہے۔ جن خواتین کے چہرے پر کیل مہاسے بہت نکلتے ہوں ان کے لیے چکندر بہت مفید ہے۔ ناظرین، کچی گاجر کھانے سے یا اس کا رس پینے سے بواسیر کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ کچی گاجر نظر کے لیے بھی انتہائی مفید ہے، نظر کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ پیاز خونی اور بادی دونوں قسم کے بواسیر کو ٹھیک کرتا ہے۔ روزانہ 1 عدد پیاز دوپہر کے وقت ضرور کھائیں۔ رات کو پیاز کھانے سے گریز کریں۔ پیشاب کی جلن کے لیے روزانہ 1 چیکا چمچ سفید زیرہ یا ٹھنڈا پانی کا استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو 2 کھجوریں دودھ میں پکا کر کھائیں اور دودھ پی لیں۔ پیٹ میں درد ہے تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہو تو کچی لسی میں نمک ڈال کر پی۔ چوٹ لگی ہے تو خون روکنے کے لیے روٹی کو ناریل کے تیل میں ڈبو کر لگائیں۔ عورتوں کو محسوس ایام بے قاعدگی ہو تو وہ 2 کھجوریں کھا لیا کریں۔ ناظرین، کلیجی کو کبھی بھی بہت زیادہ نہ پکائے۔ کلیجی 10 منٹ میں تیار ہو جاتی ہے اور اس میں نمک آخر میں ڈالیں ورنہ کلیجی سخت ہو جاتی ہیں۔ کلونجی کو لیمو کے رس میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں۔ صبح شام صرف 1 چٹکی کھا لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی کے 6 چمچ سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں، چند ہفتوں میں آدھا وزن کم ہو جائے گا۔ بال بہت کمزور ہو یا گرتے ہوں تو ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں 1 بار لگا کر 3 گھنٹے بعد سر دھو لیں، چند ہفتوں بعد آپ کو اچھا رزلٹ مل جائے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمائے اور ایک انصاری کو ان کا امیر مقرر کر دیا۔ جب وہ لوگ روانہ ہوئے تو راستے میں اس انصاری کو کسی بات پر غصہ آ گئی اور اس نے ان سے کہا کہ پھر لکڑیاں اکٹھی کرو۔ اس کے بعد اس نے آگ منگوا کر لکڑیوں میں آگ لگا دی اور کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ لوگ ابھی اس میں چھلانگ لگانے کی سوچ ہی رہے تھے کہ ایک نوجوان کہنے لگا کہ آگ ہی سے تباہ کر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن سے وابستہ ہوئے ہو، اس میں جلد بازی مت کرو، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر پوچھ لو، اگر وہ تمہیں اس میں چھلانگ لگانے کا حکم دے تو ضرور ایسا ہی کرو۔ چنانچہ لوگ رک گئے اور واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر تم اس میں ایک مرتبہ داخل ہو جاتے تو پھر کبھی اس میں سے نکل نہ سکتے۔ یاد رکھو، اطاعت کا تعلق تو صرف نیکی کی کاموں سے ہے۔ ناظرین، بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تلوں کا تیل لے کر اس میں سرسوں کا تیل ڈال کر اس میں انڈا اور دہی مکس کر کے سر پر لگیں۔ خشکی ختم ہوگی، بال لمبے اور سیاہ ہوگی۔ 11 کھجوریں رات کو بھگو کر رکھ دیں۔ صبح گٹلیاں نکال کر دودھ میں ڈال کر ملک شیک بنا لیں۔ بچوں کو پلا دیں۔ چند دن میں قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ بلینڈر میں 1 انڈے کی سفیدی اور 2 چائے کی چمچ زیتون کا تیل ملا کر بلینڈ کر لیں۔ اس پیسٹ کو چہرے اور گردن پر لگا لینے سے جلنے کرتی بھی ہیں اور دھوپ کی تیزی سے بھی بچاتی ہیں۔ ناظرین، عبداللہ بن نجی کے والد ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کے ذمے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وضو کی خدمت تھی۔ جب وہ صفین کی طرف جاتے ہوئے ننوا کے قریب پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پکار کر فرمایا، ابو عبداللہ، فرات کے کنارے پر رک جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ خیریت ہے؟ فرمایا کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا کسی نے آپ کو غصہ دلایا؟ خیر تو ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس سے جبریل اٹھ کر گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ حسین کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس مٹی کی خوشبو سنگھا سکتا ہوں۔ میں نے انہیں اس بات میں جواب دیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر 1 مٹھی بھر کر مٹی اٹھائی اور مجھے دے دی۔ بس اس وقت سے اپنی آنسو پر مجھے قابو نہیں ہے۔